السلام علیکم ویئرس، میں آج اپنی فرسٹ ویڈیو اپنے چینل پہ لگانے جا رہی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ میری فرسٹ ویڈیو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر ہو، تو ہم اسی مطابق آج بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، وہ ان گنت خصوصیات کا مالک ہے۔ اگر ہم بولنا بھی شروع کریں ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی تعریف، اس کی خصوصیات، اس پر ہم پھر بھی بات نہیں کر سکتے، پھر بھی الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ ہر شے اس کے ایک اشارے کی محتاج ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہر شے کو چلاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں، ہوا کا چلنا، دن رات کا بننا، موسموں کا بننا، پھولوں کا کھلنا، پہاڑ، سمندر، چٹانیں، میدان، ہر شے اس کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو دن رات اپنے وقت پہ بنتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ صبح کا وقت آ جائے اور اندھیرا چھایا ہو، رات کا وقت آ جائے اور دن کی روشنی پھیلی ہو، رات کے 12 بجے سورج نکلا ہو، دن کے 12 بجے رات کا اندھیرا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ وہ کبھی غلطی نہیں کرتا، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی۔ اس کی حساب سے ہر شے چل رہی ہے، اپنے وقت پر کام کر رہی ہے۔ سولر سسٹم میں اگر دیکھیں، چاند، سورج، ستارے تمام اپنے وقت پر، اپنے مدار پر وہ گردش کر رہے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اپنے ہی وقت پر ہر شے اپنا کام کرتی ہے۔ موسموں کو بھی دیکھ لیں، اگر اپریل میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شدید سردی آ جائے، جنوری میں کبھی نہیں ہوتا کہ شدید گرمی آ جائے۔ ہر موسم اپنے وقت پر اپنے حساب سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم انسانوں پر غور کریں، ان کی شکلیں، ان کی آوازیں، ان کی عادات، ان کے قد، ان کا رنگ، ان کا نسل، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم آواز سے بھی کسی انسان کو، شکل سے بھی کسی انسان کو پہچان لیتے ہیں، جبکہ کروڑوں کی تعداد میں انسان موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آبی جانوروں پر غور کریں تو سمندر کے اندر کتنی ہی نسل، کتنی ہی شکلوں کے جانور موجود ہیں۔ زمین پر کتنے جانور موجود ہیں جن کی شکلیں، جن کی آوازیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم پھولوں پر غور کریں، کتنے ہی طرح کے، کتنے ہی اقسام کے پھول ہیں، کتنے ہی رنگوں کے پھول ہیں اور کتنی ہی خوشبوؤں کے پھول ہیں۔ ان سب کی خوشبو ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ درخت، تمام درخت ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہر درخت پر اپنا پھل لگتا ہے۔ کبھی غلطی سے آم کے درخت پر انگور نہیں لگ جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسا بنا دیا وہ ویسا ہی کام کرتی، کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ ہر طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سبزی بنا دی جن کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے سمندر کنٹرول میں کیے ہیں، ان کی لہریں کنارے تک آتی ہیں، لوٹ جاتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لہر کنارے تک آئے اور آگے چلتی چلی جائے، کنارے تک آتی ہے، لوٹ جاتی ہے۔ چشمے بہتے ہیں، اپنی جگہ سے بہتے ہیں، اپنی جگہ پر گرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر چیز اپنے وقت پر کام کر رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح ہم اگر دعا کی بات کرتے ہیں تو اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ہم وابلہ کرنے لگتے ہیں، شور کرنے لگتے ہیں، شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بیان کیا ہے صبر اور شکر۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں صبر کرنے کا بہت بہت زیادہ اجر ملتا ہے اور ہمیں اس کے بدلے دنیا میں بھی چیز مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم شکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ نوازتا ہے، لیکن اگر ہم شکر نہیں کرتے ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو وہ چیزیں بھی ہم سے چھن جاتی ہیں۔ پھر ہم روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ ہم جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ شکر نہیں کرتے، جو چیزیں نہیں ہیں ان پہ صبر نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے۔ دعا کی قبولیت کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے کہ ہم نے جیسے ہی دعا قبول کی، دعا جیسے ہی ہم نے کی اس کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ قبول کر لے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہمیں دے دے اور فوری طور پہ دعا قبول ہو جائے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی دعا کا اس وقت قبول ہونا بہتر نہیں ہوتا، اس کے وقت پر قبول ہونا بہتر ہوتا ہے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ اس کے وقت پر قبول کرتا ہے، یا پھر ہمیں تو اتنی عقل نہیں ہے، ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں چیز دے دیتا ہے۔ تو اس لیے دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو رک کے قبول ہو یا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے۔ یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعا دنیا میں قبول نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ہماری دعا کو رکھ دے، اور جب ہمیں آخرت میں کا اجر ملے گا تو ہم کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اس کا اجر ہمیں ایک رائی کا پہاڑ کے برابر ملے گا۔ تو اگر ہم صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے، تو وہ ہماری رضا پوری کر دے گا۔
لیکن ہم باولا کریں گے، شور کریں گے، صبر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ پہ یقین ہے تو یقین ہونا بھی چاہیے، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا۔ اللہ پہ یقین ہوگا تو ہمیں دل کو سکون خود بخود آ جائے گا، بے چینی بے سکونی کبھی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ویئرس، اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، وہ ایک رول ماڈل تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایسے گزاری کہ جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک ماڈل تھی ان کی لائف ہمارے لیے۔ انہوں نے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اس کے مطابق کیا۔ اس لیے اگر ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بھی ہماری بہتر ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ کائنات کی جنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی، وہ اللہ کے لیے سب سے محبوب بندے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی صرف اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، اور ہم لوگ کتنی نافرمانی کرتے ہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے، جزا اور سزا ہر چیز ہمارے لیے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ ہمارے نبی کے لیے جنت بنائی گئی تو ان کو تو بے فکری ہونی چاہیے تھی کہ جنت تو ہے ہی میری، مجھے تو جانا ہی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے اللہ کی خوشی کس چیز میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے، ہمارے اللہ کی خوشی کس چیز میں، اور ہمارے نبی نے کس طرح سے زندگی گزاری، ہم صرف اور صرف اس کی سنت پر عمل کریں۔ ہمارے نبی نے حکم دیا صبر کرو اور شکر کرو، قرآن میں بھی بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ صبر کرو اور شکر کرو۔ صبر کرو گے تو اجر بھی ملے گا اور وہ چیز بھی مل جائے گی، شکر کرو گے تو چیزوں میں برکت ہوتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، شکر نہیں کرو گے تو چیز چھن بھی جاتی ہے۔ ہمارے نبی ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے، اس کے باوجود وہ استغفار پڑھتے رہتے تھے، اور انہوں نے حکم دیا کہ آپ لوگ بھی روزانہ استغفار کی تسبیح کیا کرو تاکہ آپ کے گناہ دھلتے رہیں۔ عبادات بھی ہمارے نبی نے پوری زندگی گزارتی، پوری رات عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کفار کی زیادتیاں برداشت کی، صلہ رحمی کی، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم کسی کی ذرا سی بات ہو تو برداشت نہیں کرتے، اگر کوئی ہمیں نہیں بلاتا ہم نہیں بلاتے، کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا ہم نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کس بات کو حکم دیا، ہمارے اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو صرف اور صرف یہ سوچ کر گزاریں کہ ہمارے اللہ کی خوشی کس میں ہے اور ہمارے نبی نے کیا حکم دیا، ہمارے نبی نے کیا سنت اپنائی، تو ہماری زندگی خود بخود اچھی ہو جائے گی، زندگی میں سکون ہو جائے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں خود بخود مل جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو پر لائک کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ریڈ بٹن پر پریس کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان پر بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ڈیلی آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔